سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت 90 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، بغیم وعدون، سرکشی اور شرارت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے۔ یعنی ایک تو جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ باغیانہ تھا، سرکشی کا تھا، زیادتی کرنے کا تھا، اور دوسرا کچھ انہوں نے ایسی زیادتی کی کہ جس میں انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے شرارت کی۔ یعنی پہلے یہ بات مان لی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں کسی موقع پہ خیال آیا کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا نظام کیسے چلے گا۔ وہ جو لوگ ان کے کام کاج کرتے تھے، جو ملازمت تھی، ویسے بھی ایک جو بادشاہت کا انداز ہوتا ہے اس میں اگر لوگ نہ ہوں موجود کہ جن کے اوپر روپ ڈالنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک خالی پھر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ تو ان کو اس بات پر غصہ تھا، اس بات پر رنج تھا، اور انہوں نے زیادتی سرکشی کرتے ہوئے، شرارت کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، یعنی فرعون، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل، بنو اسرائیل صرف اسی مقام پر ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن گرامیٹیکلی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ایک ناؤن کو بعض اوقات رفع کی شکل دیتی ہیں، بعض اوقات نصب کی دیتی ہیں، بعض اوقات جر کی دیتی ہیں۔ تو رفع جب آپ بولیں گے تو بنو اسرائیل ہوگا، اور جیسا کہ یہاں ہے، اور عام طور پر نصب یا جر وہ بنی اسرائیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ ایمان لایا میں اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے سر جھکا دیا۔ یعنی اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اور اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جس معبود کی عبادت کرنے کی دعوت موسیٰ نے دی میں اس کو مانتا ہوں، اور بنی اسرائیل کے معبود کو مانتا ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل، کیا اب جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفاظ میں کہی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صورتحال کا بیان ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا، حالانکہ اصل میں صورتحال نے کہا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ جب وہ 12 چشمے پھوٹے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی ہوئی، نہیں، بلکہ وہ صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ پانی تم کو ملا ہے، اس سے پہلے من و سلوہ تم کو ملتا رہا ہے، تو تم اب اللہ کے رزق سے کھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیدا ہو گئی کہ جب فرعون نے بالآخر اپنی تمام تر ظلم، زیادتی، سرکشی اور انکار کے رویے کے بعد یہ کہا کہ میں اب مانتا ہوں،
اس معبود کو کہ جو بنی اسرائیل کا معبود ہے، اور میں فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ کچھ جگہوں پر تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر القاء کر دی جاتی ہیں۔ القاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، شاید یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ ہاں، ظاہر ہے القاء کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے بالآخر اس حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ کر اقرار کر لیا۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے نا سورہ نساء میں کہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ ہے اگر انسان گناہ کرے بڑے سے بڑا، اور گناہ کے کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لے، یعنی جیسے ہی گناہ کا اثر، گناہ کی طرف مائل کرنے والا منفی جذبہ زائل ہو اور انسان توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ کو لازماً قبول کرتا ہے۔ یہ اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر، اسی مقام پر دوسرے جو ایک ایکسٹریم امکان کو بیان کیا، اور وہ ہرگز توبہ قبول نہیں کرتا ان کی کہ جو توبہ کرتے ہیں جب وہ موت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ فرعون کا یہی معاملہ تھا کہ موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد توبہ کرنے کے نتیجے میں اصل میں انسان اس وقت توبہ کرتا ہے کہ جب موقع ختم ہو گیا۔ اس سے مراد مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو موت کے آثار نظر آ جائیں، جب اس کو شاید فرشتے نظر آ جائیں اور یہ بات محسوس ہونے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی زندگی کی آزمائش تو اسی وقت تک ہے نا کہ جب تک آپ غیب میں رہ رہے ہیں۔ ابھی اصل حقائق، اللہ، آخرت، فرشتے وہ نظر نہیں آ رہے۔ بڑی آواز کم پر یار، تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ میں تھوڑا سا ہو رہا ہوں۔ تو وہ جب فرشتے نظر نہیں آ رہے تو ابھی آزمائش ہے، لیکن فرشتے نظر آ گئے تو پھر اس کے بعد آزمائش ختم ہو گئی۔ چاہے آپ کو سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، چاہے میڈیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جیتا ہے اور 2-4 دن اور جیے گا، لیکن اصل میں میچ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو غیب کی بات ہے وہ اب نہیں رہی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا، ورنہ اس جیسا بیکار آدمی یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو محسوس ہو کہ یار میں ابھی بھی جیتا ہوں اور ابھی میں ان کو شکست دینے والا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کمپلیٹ اس کے سامنے پکچر آ گئی کہ اب میں مارا گیا، اور یہ بھی ہے کہ مارا ہی نہیں گیا، کوئی نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب، یعنی فرمایا سے مراد یا تو یہ بھی ہے کہ آواز میں یا کسی کے ذریعے سے، یا صورتحال کو بیان کر دیا کہ کیا اب تم مان رہے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی اور تم فساد مچانے والوں میں سے ہوئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم بچا لیں گے تمہارے جسم کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تم ہو جاؤ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عین اس موقع پر اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ جیسے عام طور پر انسان کا جسم موت کے بعد اگر زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے اندر رل مل جاتا ہے، سمندر میں ہو تو تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ عام ڈگر سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے مقصد کے پیش نظر اس طرح سے ضائع ہونے سے بچا لیا، اور یہ اس موقع پر کہا کہ آج ہم بچا لیں گے تمہارے جسم کو تاکہ تم ہو جاؤ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہوئی، یعنی فرعون کے ڈوبنے کے بعد بھی اس کا جسم باہر آیا، اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بعد کافی عرصے تک اس کی اطلاع لوگوں کو نہیں ہوئی، اور یہ کچھ آج سے 100 سال پہلے 19ویں صدی کے آخر میں یہ اس کی باڈی دریافت ہوئی، جس پہ تحقیق ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سائنسدان محقق مورس بکائے جو بالآخر مسلمان ہو گئے، ان کو اس ٹیم کا انچارج بنایا گیا کہ جس کو کہ اس باڈی کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اور یہ فرینچ ایک سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو ان کے لیے یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اس میں تو عام باڈی سے ہٹ کے جو ممیفائڈ جو فیروز تھے، اس میں کچھ نمک جو سمندر کا ہوتا ہے سمندری وہ نمک۔ جی وہ ان کو محسوس ہوا، اور وہ چونکہ کرسچن تھے ان کے لیے یہ انفارمیشن، یہ انکشاف ایک حیرت انگیز چیز تھی، اور بالآخر پھر ان کو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اس بات کو بڑے واضح طریقے سے اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ باقاعدہ پھر سعودی عربیہ گئے، لوگوں سے پوچھا، کچھ کہتے ہیں عربی بھی انہوں نے سیکھی، اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ بائبل میں نہیں ہے، یہ چیز بائبل میں نہیں ہے، یعنی یہی چیز ہے کہ جو ان کے لیے ایک حیرت کا ذریعہ بنی کہ بک دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے بہت واضح طریقے سے، یعنی جس میں کہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ بات بیان کر رہی ہے کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ جب ڈوبا تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کے جسم کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں اس کی باڈی موجود ہے، اور اللہ کی طرف سے اس واضح فیصلے اور نشانی کو لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ظاہر ہے یہ بھی ڈیبیٹ جاری رہی کہ یہ وہ فیرو ہے بھی کہ نہیں ہے، ظاہر ہے لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر بیان کرنے شروع کر دیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں انسان کو کوئی نشانی، کوئی اشارہ، کوئی رہنمائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے امکانات بھی ہوتے ہیں، جس میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو صحیح ہدایت رہنمائی سے الگ کرنا چاہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ مواد مل جائے بحث کرنے کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں آخری حد تک انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، سوائے ان موقعوں کے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ اتمام حجت کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا عزت کا، یعنی اس کے بعد وہ رہے، ان کو عزت، ان کو وقار کی زندگی ملی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یعنی ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے وہ اختلافات علم کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم کے آ جانے کے نتیجے میں ہوئے۔ اگر معلومات ہی کم ہے، اگر اختلاف کی گنجائش ہے، تو ایسا اختلاف اصل میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔ بھئی آپ کی ایک انفارمیشن ہے، ہماری ایک اور انفارمیشن ہے، آپ اپنی معلومات پر عمل کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ہم اپنی معلومات کو مان رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جائے، اللہ کی طرف سے روشنی آ جائے، علم آ جائے، تو اس کے بعد جو اختلاف ہے وہ ہے کہ جو شدید ہو جاتا ہے، اور اس میں لوگ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں جذباتیت ہوتی ہے، جس میں جہالت ہوتی ہے، جس میں آنکھیں بند کر کے ایک نقطۂ نظر کو ماننے کی پر اصرار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس العلم نہیں آ گیا، واضح علم نہیں آ گیا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پر اس کو کھولا
کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے معاملے میں یہ شدت کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تمہارا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے معاملے میں جن میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے۔ یعنی یہ سارا اختلاف کہ جو اس دنیا میں لوگ کر رہے ہیں دین مذہب کے معاملے میں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ سب واضح کر دے گا کہ کس نے کیا اختلاف کیا، کیوں کیا، ان کی نیت، ان کا رویہ، ان کے پیچھے جو کچھ بھی وہ بات کرتے تھے اس کے لیے کیا کیا مقاصد تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ایک تو معاملہ یہ کرے گا کہ واضح کر دے گا کہ کس کی بات صحیح تھی کس کی غلط تھی، لیکن اس وضاحت کے علاوہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیت اور ان کے ضد، ہٹ دھرمی، تکبر کو نمایاں کر کے بیان کرے گا، اور اس کے بعد وہ لوگ کے جو مجرم ٹھہریں گے ان کو سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ وہ قیامت کے روز واضح کر دے گا۔ سورہ نازیات کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں تو فرعون نے بھی ایگزیکٹلی یہی رویہ پکڑا تھا نا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ انا ربک الاعلیٰ، دیکھ لینے کے بعد اس نے بھی بری کیا نا، ایسے ہی کیا تھا اس کی چارج شیٹ بھی یہی بنتی ہے بالکل۔ یعنی وہ بالکل یہ تو آخر کی بات ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بات پہنچ جاتی ہے اس کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اختلاف ہوتا ہے جو اصل میں ضد کا اختلاف ہوتا ہے، ہٹ دھرمی کا ہوتا ہے، اس میں لوگ اکڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی سچائی ہے اور آپ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات آپ کی غلط ہے، قرآن میں تو یوں بیان ہوا ہے، اس کے بعد لوگ اصل میں ضد کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بات آپ کی ہے، ایک بات دوسرے کی ہے، نہ آپ کے پاس واضح دلیل ہے نہ دوسرے کے پاس کوئی واضح دلیل ہے، تو کوئی شدید اختلاف نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی بات بیان کریں گے کہ بھائی یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے کہیں گے ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا۔ لیکن جب ایک بات بالکل کلیئر سامنے آ جائے تو اس کے بعد سوائے ضد کے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اختلاف کرنے کا؟ میں نہیں ماننا، آپ نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ بات پر غور کیا جائے لوگ پھر فضول قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے روز اس کا فیصلہ ہو جائے گا ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، آنکھوں کی تیزی کری بڑا کیا؟ ہاں بالکل صحیح، سورہ قاف کی آیت، ہے یہ اصل میں یہ والا کمپلیکس بالکل گھر گھر پڑی جاتی ہے جی، آنکھوں کی آنکھوں ہے، یہ نظر اس کمپلیکس میں وہ دوسری والی آنکھوں کے لیے ویسے۔ آج آنکھیں کھلی ہیں تو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا تم پر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھو ان لوگوں سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ کہ جو تم سے پہلے آئی۔ بظاہر اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں آپ کو خطاب کر کے ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے لائے ہوئے پیغام پر شک کر رہے تھے اور انکار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو اس بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا تم پر، تو پوچھو ان سے کہ جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یعنی وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایک کتاب کو اور کو آنا تھا، ایک اور پیغمبر کو آنا تھا، اور یہ پیغمبر وہی ہے، وہ گواہی دیں گے اس بات کی۔ لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آ گیا حق تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو تم ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ بنو، ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جو شک کرنے والے ہیں۔ یعنی تم اس حق کو سنو، تم اس حق پر غور کرو، اور اس کی روشنی، اس کی رہنمائی میں تم صحیح ہدایت کو پاؤ، نہ کہ اپنی منمانی خواہشات، اپنے پرانے نظریات کی وجہ سے اس کے بارے میں شبے میں پڑو۔ ظاہر ہے کہ یہ دعوت ہے اس چیز کی کہ غور کرو،
بات کو سمجھو. جب تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. لیکن اگر تم نے اس کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا کہ جو گریز کا رویہ ہے، جو بات نہ سمجھنے کا رویہ ہے، تو تم پھر شبے میں، شک میں مبتلا رہو گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہیں ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی نہ تم یہ کام کرو کہ تم اس کے بارے میں شک کرو، بجائے اس کے کہ غور کرو تم اس کو ٹالنا شروع کر دو، اور نہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کام کرو کہ جو بعض انکار کرنے والوں نے رویہ اختیار کیا کہ انکار بھی کیا اور اس کو جھٹلایا، اس کے بارے میں یہ اعلان کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ تو سب ایسے ہی جھوٹ موٹ ہے. فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یقیناً وہ لوگ کہ جن پر تمہارے رب کا کلمہ، تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ ان کے پاس آ جائیں ہر طرح کی نشانیاں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے دنیا جہان کی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے جو قرآن میں بار بار آیا ہے، اور ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو انکار کر رہے تھے ان کو اللہ کی طرف سے ایک اپنے فیصلے کا اعلان ہے، ایک غیظ و غضب اور ایک جلال کا اظہار ہے کہ تمہیں میں یہ توفیق نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو سمجھنے کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایات ہی کو سمجھا کہ اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی کو ماننے سے انکار کر دیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار، اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ بات مانیں گے. یہ تب بھی نہیں مانیں گے کہ جب ان کو ہر طرح کی نشانیاں، ان کی فرمائش والی نشانیاں بھی مل جائیں. یہ تب بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. یہ بھی وہی فرعون والی بات ہے، اس نے بھی عذاب دیکھ لیا تو تب مانا. اس سے پہلے جب وہ فراوانی میں تھے، جب وہ ایک بظاہر دنیاوی کامیابی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت ان کو ماننے کی توفیق نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کے پیغام کو وہی لوگ مانیں گے کہ جو اس کی قدر کریں گے، اور جو اس کی قدر کرنے والے نہیں ہیں وہ اس کی توفیق سے محروم رہیں گے. یہ جملہ بولنے کے بعد میں نے کل بھی ایک جملہ معترضہ بولا تھا، یہ میری مجبوری ہے، وہ آج بھی سن لیں. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تقریر کے دوران میں یہ آئٹم ہے کہ جو ایک رٹا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بھائیو، یہ جو آیات ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہیں کہ جو دین سے دلچسپی نہیں لے رہا اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس کو موقع نہیں ملے گا. نہیں، یہ پیغمبر کے آنے کے بعد ہے. میں بالکل وہ آپ کے کی روشنی سے میں سمجھ گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے، سچی بات ہے، کسی غلط فہمی ہوتی ہے. آپ کبھی غور فرمائیں کہ یہ کئی لوگوں نے اپنے اس آبزرویشن کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ جتنے زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور ان کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، ان کے بارے میں برے برے تبصرے کر رہے ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کو تو الحمدللہ ہدایت مل گئی اور وہ ہدایت سے محروم ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ہم کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ہماری دعوت کمزور ہے، ہماری دعوت میں نقص ہے، ہم اپنے کردار میں کمزور ہیں، ہم اپنی پریزنٹیشن میں کمزور ہیں، ہماری بات صحیح طرح سے کنوے نہیں ہوتی، ہم پوری بات خود بھی ٹھیک طرح نہیں سمجھے۔ جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد صورتحال ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی حق پسند آدمی کے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں فرقے واریت، مذہبی گروہ بندیوں میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب لوگ جو ہے نا، جو ہماری بات سن نہیں رہے ہیں، دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات اللہ کے رسولوں کی آمد کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے یہ اس سے متعلق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جن کے اوپر تمہارے رب کا معاملہ طے ہو گیا، اس کا فیصلہ صادر ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ کہ ان کے اوپر ہر طرح کی نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ہوتی کہ جو ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچاتا، نفع بخش ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ہٹا دیا، دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک مدت تک کے لیے رہنے کا، بسنے کا موقع دیا۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہی بات کہ جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ایسے ہی جیسے کہ پچھلی قوموں میں لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس میں آپ کی دعوت، آپ کی پریزنٹیشن میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی اور ان کی قوموں نے بالعموم انکار کیا، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درد مندانہ اپیل آخری مرتبہ قریش سے پھر کی، کہ یہ بتایا کہ جب بھی اللہ کے رسولوں کے آنے کے بعد بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اب تمہاری اس روش کی وجہ سے تم پر عذاب آنے والا ہے، تو پھر وہ عذاب آ جاتا ہے، پھر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ ایک قوم تھی جو اس عذاب کے بالکل سر پر منڈلانے کے باوجود اللہ کے عذاب پکڑ سے بچ گئی، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم، اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ کہ عذاب آ رہا تھا، اس عذاب کو روک دیا۔ تو گویا کہ قریش کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کو روک سکتے ہو۔ اس کی تفصیل یہ بتائی جاتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا کہ 40 دن رہ گئے، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قوم کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے عراق میں، نینوا میں، یہ ان کی جو بستی سلطنت تھی، بلکہ ایک بڑے علاقے میں، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بھی اور تمام رعایا نے اپنے اچھے لباس چھوڑے، ٹاٹ کا لباس پہنا اور راکھ پہ بیٹھے، روزے رکھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا جو جہاں جہاں جو زیادتی ظلم گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور بحیثیت قوم انہوں نے توبہ استغفار کی فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔
تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا حوالہ دے کر قریش کے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ایک مرتبہ پھر اس کا انسینٹو، ایک دعوت دے رہے ہیں کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو. یہ ویسے کیسے ممکن ہوا؟ جیسے کہ حضرت یونس کو تو انہوں نے الگ کیا اور وہ پھر وہاں سے چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے، بھی مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر وہ واپس آئے، اور پھر اچانک جب انہوں نے ان کو کہہ دیا اور اچانک لوگ ٹھیک ہو گئے. اچانک نہیں ہوا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے زیادتی ہوئی اور ہم نے جو کچھ کیا جس کے نتیجے میں یہ چھوڑ کے چلے گئے اتنے نیک انسان، اور وہ بھی پھر ایسی صورتحال سے گزرے کہ جو صورتحال ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی. تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ مل ملا کے قوم کے اندر ایک احساس بیدار ہو گیا. امپاسبل تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان، آزمائش ہے جس میں انسانوں کو آزادی ملتی ہے رائے کی، فیصلے کی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کی آزادی جو انسان انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، بعض اوقات وہ اتنے بڑے پیمانے پر پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور یہ چیز سب حضرت یونس کی ایبسنس میں ہوئی ہے، while he was away. وہ ٹھیک ہے. جب یہ عذاب شروع ہو گیا اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور کہا ایمان لائے ہم یونس کے رب پر، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا، روزے رکھے گئے اور توبہ کی. ایسا ہی ہوا. حضرت یونس جب بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ کیفیت دیکھی ہے، تو کایا پلٹ چکی تھی. یعنی وہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ بھی ہوا. وہ یہ اعلان کر کے گئے تھے. شاید حضرت یونس کو بھی اللہ نے دکھانا تھا کہ خالی تیری وجہ نہیں ہے، دیکھ اگر میں چاہوں تو یہ ہو. وہ تو اصل میں کیا ہوا کہ وہ وقت سے پہلے اللہ کی مرضی کو حاصل کیے بغیر وہ نکل گئے، اور رسول کا نکلنا اصل میں قوم پر عذاب آنے کی وہ بن جاتا ہے بنیاد، لیکن رسول کا نکلنا ہوتا ہے اللہ کے اذن سے. تو وہ اس کے بغیر نکلے تو ان کو بھی پکڑ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ یہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ وہ ماننے کی طرف مائل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی واقعے کو بنیاد بنا کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ ایک پیشکش کی ہے ان کو کہ دیکھو اگرچہ کہ عذاب آ رہا ہے، منڈلا رہا ہے، اس سے بچنے کا امکان کم ہے، لیکن ناممکن ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی اگر تم وہ روش اختیار کر لو کہ تم پر یہ احساس غالب آ جائے کہ جو کچھ تم اب تک کرتے رہے ہو وہ ظلم اور زیادتی ہے، تو تم بچ سکتے ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا، وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا، کہ جب پیغمبروں کی زندگی میں، ظاہر ہے یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالف، ان کے انکار کرنے والے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی عام طور پہ باتیں بالکل بیکار فضول کرتے ہیں. تو اگر ہماری بات کی کوئی مخالفت کرتا ہے یا نہیں مانتا ہے اور اس کو کہیں اور سے کہیں بہتر طریقے سے کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو یہ بالکل اس لیے کہ ایک بات طے ہے کہ خدا کا معاملہ بالکل فیئر، ایبسلیوٹلی فیئر، اور فیئر بھی ایسا کہ اس میں جسٹس کے علاوہ مرسی بھی ہے، نرمی بھی ہے. ایک جسٹس وہ ہوتی ہے کہ جسٹس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ سب کے ساتھ ایک ہی پرنسپل ہے، سب کے ساتھ ایک ضابطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرکھنے کا اور ترازو ہے اور مجھے پرکھنے کے لیے اور طریقہ اختیار کیا جائے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے انصاف کا، وہ نرم ہے، اس میں کنسیشنز ہیں، اس میں وہ لوگوں کو بہت موقع فراہم کرتا ہے. تو ٹھیک ہے انکار کر دیا، ٹھیک ہے سختی کی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون اپنے اندر بھلائی نیکی کی رکھتا ہے کچھ رمق، اور کون ہے کہ جو تمام حدود کو پھلانگ کر باہر نکل گیا ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
تو ایمان لے آتے وہ سارے کے سارے جو زمین میں ہیں، سب کے سب۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ ساروں کو ایمان کی طرف مائل کر دیتا۔ افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا ہے پیغمبر آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تا وقتے کہ وہ ایمان لے آئیں، جب تک کہ وہ مومن ہو جائیں نہ ہو جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور اللہ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرتا ہے ان کے رویے کے لحاظ سے۔ وہ چاہتا تو سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا۔ اس نے تو یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو اختیار ملے، لوگوں کو آزادی ملے، لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اگر وہ یہ اختیار چھین لیتا اور سب کو ایمان پہ مجبور کر دیتا تو کر دیتا، مگر پھر یہ سب کچھ بیکار ہوتا، پھر نہ کوئی آزمائش ہوتی، نہ کوئی جنت ہوتی، نہ کوئی جہنم ہوتی۔ پھر یہ دنیا کی زندگی بس ایک میکینیکل ایکسرسائز ہوتی جس میں لوگ بے سوچے سمجھے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے سوچ سمجھ فہم اختیار آزادی ارادہ دیا ہے تو اس کا استعمال ہوگا مثبت بھی اور اس کا استعمال ہوگا منفی بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کس بنیاد پر کرتا ہے۔ آپ میری جب گفتگو سنتے ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ چند آیات ہیں جو میں نے رٹ لی ہیں، کیونکہ وہ جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بڑی اپروپریٹ موضوع ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور اس کو تو بیان کرتے ہوئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کا تو ریفرنس بھی بہت آسان ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 100، تو اب وہ آ گئی ہے۔ فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یعنی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایمان لے آئیں، تو یہ آپ کے کہنے سے ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ کی کوشش سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان اگر کوئی لائے گا تو وہ لائے گا اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے۔ اور فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ نجاست اور گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اجازت انہی کو ملتی ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے آگے سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، یعنی گمراہی کی گندگی، بد اخلاقی کی گندگی۔ تو انسان جب اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، وہ صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ کتنی سادہ بات ہے اور کتنی کلیئرلی یہاں بیان کی گئی ہے کہ بات یہ ہے کہ انسان وہی ایمان لائے گا کہ جس کو اللہ کی طرف سے ایمان کی اجازت ملے گی، توفیق ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان وہ ایمان نہیں ہے کہ جو پیدائشی طور پر انسان کو ملتا ہے، جس پر آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور نادرہ میں درج ہو جاتا ہے اس کا نام۔ نہیں، یہ ایمان حقیقی ایمان ہے، وہ ایمان کے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو آپ کہیے کہ وہ کرنٹ ملتا ہے کہ جس کرنٹ کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں نا، ایک ہے عقل، عقل کے ذریعے سے آدمی غور و فکر کرتا ہے، بات کو سمجھتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اٹ از میکنگ سینس، بات کچھ ٹھیک لگتی ہے، اور بندہ یہاں غور کر رہا ہوتا ہے اور ادھر اس کے اندر اس کے نفس میں، اس کی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے، تو اس کی وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کو وہ روشنی ملے گا۔ یہ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی، سبحان اللہ، یہ از میکنگ اے لاٹ آف سینس ناؤ۔ واقعی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، واقعی وہی فیصلہ کرتا ہے، واقعی وہی دنیا بنانے والا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جس کو میں کرنٹ کہہ رہا ہوں، یہ وہی چیز ہے کہ جس کو جو نہیں مانتے
وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں لیپ آف فیتھ، یعنی یہ ایک ایمان کی چھلانگ ہے. تو واقعی ایک ایمان کی چھلانگ ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ریشنل بیسس پہ. آدمی غور کرتا ہے، آدمی بات کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد جب اس کے سامنے وہ پیغام اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک توفیق، ایک اذن، ایک فیصلہ ہے کہ جو ہو جاتا ہے کہ یہ اب ایمان لے آئے. اس سے پہلے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھی بات ہے، اٹس ناٹ بیڈ، ابھی کرنا چاہیے. اگر آپ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو جو کچھ باتیں کانوں میں پڑ رہی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی قدر کرتے ہیں. لیکن وہ قدر کیسے کرتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے پھر آدمی ادھر آ جاتا ہے، کہ جس کو یہاں کہا جا رہا ہے ایمان. تو فرمایا کہ وما کان لنفس ان تؤمن، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے، سوائے اللہ کی اجازت کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ آپ سمجھیں کہ اگر اس کو ریورس آرڈر میں اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل کو صحیح دیانتداری سے استعمال نہیں کرتے، تو ان کے آگے اخلاق کی ضد، ہٹ دھرمی کی گندگی پھیل جاتی ہے، اور یہ گندگی ان کو ایمان لانے سے محروم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتے ہیں. ترجمہ میں کر کچھ لیٹ ہونے کا نتیجہ اور کچھ. سر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے یہ بولنے کی. جی کل پرسوں کسی نے مجھے ایک وہ بھیجا کلپ، جی جی، اس میں ایک مرزا پتہ نہیں کیا ہے، ارے انجینئر صاحب، مرزا اسی صاحب، طرح کا ایک اور صاحب انہیں شکل کے آگے، انہوں نے اس پہ کلپ لکھا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ صرف قربانی کے لیے، بچوں کے عقیقے کے لیے اور اس کے لیے، اور باقی یہ جو بکرے آپ ذبح کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں، یہ آپ جانوروں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور صدقہ لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہے. کہیں پہ بھی حضور نے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ آپ نے بکرے کو قربان کر رہے ہیں، وہ بھی اگر 20,000 کا آپ اتنا سا بکرا لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کریں. یہ آپ کے پاس کلپ کافی لیٹ آئی ہے. تو اس کے اوپر مجھے وہ اس کی بات مناسب لگی، میں نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. وہ لوگ تو میرے گلے پڑ گئے، میں نے سب سے معافی مانگی ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو اپنے سے بہتر آدمی سے چیک کرنے. دیکھیں میں مجھے نہیں کر رہا ہوں، پرسوں کے ٹیلی فون ہی نہیں تھا. ہاں میں بتا آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں، آپ کے پچھلے گھر میں مجھے یاد نہیں یہ اس کا نہیں ہوا تھا. تھا اس کا. وہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی بات معقول ہے، مناسب ہے. جو انہوں نے یہ بدعت ہے. نہیں، میں نے صرف اتنی بات کی کہ یہ ذرا سختی انہوں نے کی ہے. یعنی جانور کے ذریعے سے صدقہ دینا بھی صدقے کی ایک شکل ہے، مگر ہمارے ہاں جو اس نے صورت اختیار کر لی ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس میں کوئی آئی ہوئی آفت ٹل جائے گی، اور اللہ کو کوئی خون بہت پسند ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جان کا صدقہ جان ہوتا ہے، ہاں تو جان ہی دینا، ہاں ککڑی بھی نہیں ہوتی. اور پھر اگر کچھ لوگ ذرا ایڈوانسڈ ہوتے ہیں اس میں، وہ کالا بھی کہتے ہیں، کالا بکرا. اور وہ اتنا سا سر لیلا سا لے لیتے 5,000 کا، وہ وہاں پہ ملتا ہے، وہ ظلم ہے. جس کا کہ دوپہر میں 2 کلو گوشت نہیں ملتا. میں نے ایک جب اپنی مسز سے کہا، بیٹھی ہے سامنے، میں نے کہا کہ یہ بکرے کے بجائے ہم اس کی مرغیاں لے لیتے ہیں. سو شی ایگریڈ. تو ہم نے وہ مرغیاں اتنے حصوں کی لے کے وہ پارٹ ایٹ لیسٹ کا گوشت تو اس تعداد میں تھا کہ لوگوں کو مل جاتا. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی ایسا بھلائی کا کام کریں جس سے دوسروں کا بھلا ہو. اگر آپ گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھلا دیں، آپ کوئی اور مدد کرنا چاہتے ہیں کسی اور طرح سے کرتے ہیں، کسی کی فیس دے دیں، کسی کی بیماری ہو رہی ہو، صدقہ کیش میں بھی دیا بالکل دیا جا سکتا ہے. تو ان مولوی صاحب کی یہ بات اتنی صحیح ہے کہ یہ جو ہم خون کے ساتھ جو ریلیٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ یہ صدقہ جان کا جو بیان کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارے دین میں اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا. چلیں اس کا کر لیں گے. ہر چیز کی
وہ اس طرح کی جو ریئیکشن والی ہے، جب ذمہ داری لی بھی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ کر دیں گے. چلیں جی، میں آپ ایک ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ریمائنڈر بار بار آ رہا ہے جناب اپنے کرن صاحب، آپ تو خاص طور پر اس کی تعریف کر چکے ہیں کہ 1 question فرام فیس بک. سر میں نے اس کے بعد سوال ہی نہیں پوچھتا، میرے سوال پورے ہو گئے. میں الحمدللہ رب العالمین. اچھا آپ تو ویسے بھی جا رہے ہیں؟ ہاں نہیں میں آ رہا ہوں. نہیں وہ معلوم ہو گیا. بکری چاٹ اچھا جی، آیت نمبر 90 سے ہم نے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیم و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور شرارت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس نے وہ ڈوبنے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، وہ بنو اسرائیل بھی ہو سکتا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. الآن، اب، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچانے والوں میں سے ہوا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے تیرے بدن کو. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو ہو جا ان لوگوں کے لیے کہ جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں ایک نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق سے نوازا. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آیا. جب علم آ چکا اس کے بعد ہی انہوں نے اختلاف کیا. علم سے مراد یعنی وحی کا علم. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً تمہارا رب فیصلہ کرنے والا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو پھر اگر تم کو شک ہو اس کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھو تم ان سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس کو پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہونا کہ یہ ایک اسلوب بیان ہے قرآن کا کہ حضور کو خطاب کر کے دوسروں کو اصل میں مراد لینا، ان سے خطاب کرنے کا رویہ اختیار کرنا. لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو نہ ہو جانا، ہرگز نہ ہو جانا شبہ شک کرنے والوں میں سے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، پھر وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ کہ جن پر تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگرچہ کہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی. حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ہوتی کہ جو ایمان لے آتی. فنفعها ایمانها، پھر اس کو اس کا ایمان فائدہ مند ہوتا، فائدہ پہنچاتا. الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے. کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے
رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ایک مدت کے لیے ان کو رہنے کا، بسنے کا موقع دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے جو بھی روئے زمین پر ہیں سارے کے سارے، مگر تمہارے رب نے ایسا نہیں چاہا. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں. وما کان لنفس ان تؤمن، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سر یہ یہاں پہ یہی بات اس کو الٹ بھی یہاں بیان ہو گئی نا کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے سامنے سے اللہ پردہ ہٹا دیتے ہیں. بالکل ان کو اللہ کی اجازت مل جاتی ہے. یعنی اٹ از دا ایٹیٹیوڈ. اس کا بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی آیت کو بیس بنا کر کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت ہی نہ ہو تو ہدایت تو مل ہی نہیں سکتی. تو اگر کوئی اس وقت ہدایت اس کے نصیب ہی میں نہیں ہے تو یہ تو پھر اس کا اختیار ہی نہ ہوا، یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہی پری ڈیٹرمنڈ ہے. بالکل. تو یہ اگر پری ڈیٹرمنڈ ہے تو پھر امتحان کیسا؟ تو اس کا یہ عمومی طور پہ اس طرح سوال کیا جاتا ہے. اور عموماً آج کل ینگسٹرز اس چیز کو بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ اگر if this was all predetermined, so then what's the point of having an exam? تو اس کا میرے خیال میں یہی جواب اس کا یہی بنتا ہے اس کا لوجک. اصل میں اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، وہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے. سیدھی طرح سے وہ بات کیوں نہیں کہہ دی گئی کہ جو ہم اب سمجھ کے بیان کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب یہ آیات اس طرح سے آتی ہیں تو اس میں یہ بات بتانا مقصود ہوتی ہے کہ اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے، کیونکہ آپ کو بڑی اس کی خواہش ہوتی تھی. آپ کا کام بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اور ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ کون ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں. سو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے کہ جو انسانوں کی اصل حقیقی پرفارمنس سے واقف ہے، وہ ہے کہ جو انسانوں کے حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے پیغام کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، عقل کے استعمال کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر رہا ہے، اور کون ہے کہ جو غلط رویہ اختیار کر رہا ہے. تو جناب یہ تو ایک پھر وہی ریمائنڈر ہے. Your class, Quran class attendees get a lot of time for Q&A. Your online listeners get very little. Please rectify this. We are doing it now. یہ تو ہم کر رہے ہیں اب. When I pray, I get distracted. How do I concentrate while praying? Whilst praying. دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے چند باتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے. انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ تو نہیں دیکھتا، ہم تو اس کو نہیں دیکھتے، یعنی ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو اس سے فرق پڑتا ہے. دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ کوشش کریں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کہ اپنی نماز میں یہ بھی سوچیں کہ کیا خبر کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو، یعنی اس کے بعد اب اللہ سے ملاقات ہی کا واقعہ ہوگا. ظاہر ہے کہ دنیا میں ہماری نمازیں اس لیے ہوتی ہیں کنسنٹریشن سے خالی کہ ہم نماز کے بعد والے پروگرامز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کے بعد یہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، کسی پارٹی پہ جانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ ذہن میں یہ ہو کہ اس کے بعد اگلا پروگرام اللہ سے ملاقات ہے، تو پھر اس کے بعد نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ نیکسٹ آئٹم وہ ہے.
تو یہ بھی اگر کبھی خیال آ جائے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز جو آپ پڑھیں تو اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید، کوشش کریں کہ جتنا آپ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، اور جب مفہوم ذہن میں ہوگا اور آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ جلدی نہیں پڑھیں گے، پھر آپ رک رک کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگے تو مان لیں، نہیں لگے تو نہ مانیں، کہ نماز کے دو حصے ہیں. یعنی نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو لازم ہے، جیسے سورہ فاتحہ، قرآن مجید کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. یہ تو الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، ان کو تو لازماً عربی میں پڑھنا ہے. باقی نماز کا بقیہ حصہ پورے کا پورا وہ اختیاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر ایک اور کسی موقع پر دوسری چیز پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں پڑھیں، جو چاہیں مانگیں، جیسے چاہے مانگیں، جس زبان میں چاہے مانگیں، جس زبان میں چاہے پڑھیں. تو جب آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں گے، اے خدا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکر ہے، میں تیرا بڑا ممنون ہوں، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، بڑی زیادتی ہوگی مجھ سے، مالک یوم الدین، قیامت کے روز رسوائی سے مجھے بچائے، مجھ پر مہربانی کرے. تو پھر آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ کنورسیشن ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہی بات معلوم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حضور کے معاملے میں ہم جانتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین سارے کے سارے کو ایک قانون بنا لیا، اور قانون جو ہے وہ عام طور پر ایک بڑی بورنگ سی چیز ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار اس پہ بس عمل کرنا ہے. تو اب کتنی خوبصورت چیز تھی یہ کہ حضور جب نماز پڑھتے تھے اور کوئی آیت ایسی آتی تھی کہ جس میں آپ کے اندر بے اختیار یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو آپ نماز کے اس خاص موقع حیت کو چھوڑ کر فوراً سجدہ کرتے. نماز وہیں کی وہیں ہے اور سجدہ کر لیا، اور پھر اٹھتے اور نماز وہیں سے شروع کرتے. ان کو ہم نے اب کہنا شروع کر دیا کہ یہ آیات ہیں سجدے کی، سجدہ تلاوت. اور اب کیا ہوتا ہے، اب مولوی صاحب کہتے ہیں دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، اور ہم کہتے ہیں بالکل سجدہ تلاوت ہے. قرآن مجید میں تو لکھا بھی ہوتا ہے، سر وہ قرآن مجید میں ہم نے لکھا ہے، اللہ نے تو کوئی نہیں لکھا. اس لیے کہ نہیں کوئی، سر بات یہ ہے کہ غالباً 13 ہے، تو 14واں جو ہے 14 جو ہے وہ اس میں ہے لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں سورہ حج کی آخر میں کہ سجدہ عند الشافعی، کہ وہ امام شافعی کے، وہ اختلافی چیز ہے، یعنی اس میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، مگر بڑی خوبصورت چیز ہے. یعنی اس کے ہونے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق کا اظہار تھا. وہ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ جب ان کو یہ محسوس ہوتا کہ میں اس وقت اللہ کے آگے جھک جاؤں، بلکہ اور بھی کرتے تھے. جنت کا ذکر ہے تو اللہ سے توفیق مانگتے، جہنم کا ذکر ہے تو پناہ مانگتے. جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین، تیرا شکر ہے، کمال ہے، بڑی مہربانی تو نے کی ہے. اس کو یوں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیوں مزے کی نہیں ہوگی. مگر اس میں ایک آخری بات یہ بھی سن لیجئے کہ ساری نمازیں پھر بھی ایسی نہیں ہوں گی. ہم انسان ہیں، بعض اوقات ہم مصروف ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے. اس موقع پر اگر آپ کی نماز میں پوری طرح سے توجہ نہیں ہے
تو اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے باوجود اپنی ڈیوٹی پوری کر لی. مگر اگر پورا ایک مہینہ گزر گیا اور کوئی آپ کو اچھی نماز نہیں ملی تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اس موقع پر تو سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یار کوئی ایسا تو نہیں کہ میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں. اللہ میاں کے آگے 5 مرتبہ روزانہ میں سجدہ کرتا ہوں, پچھلے 15 سال سے کر رہا ہوں, لیکن وہ مجھے نمازی نصیب نہیں ہوئی کہ جس میں کہتے ہیں کہ حضوری ہوتی ہے. تو اس موقع پہ واقعی آدمی کو پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کوئی جھوٹ کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور پتہ لگے کہ نماز میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس لیے کہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو فحش اور منکر سے روکتی ہے, وہ ہو نہیں رہا تو پھر ظاہر ہے کہ نماز وہ نماز نہیں رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے رکھیں تو امید ہے کہ صورتحال بہتر. اسی طرح مسجد کو ہی ہم نے متعین کر لیا نمازیں پوری کرنے کا. مثال طور پہ ہمارے یہاں سے دیکھا گیا ہے, ہاں لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ پڑھنا ہے مسجد میں پڑھ کے آگے آئے, مسجد سے گھر آ کے کوئی گڑبڑ نہ. تو یہ تنہائی کی نمازوں میں بھی نہیں تنہائی گیا. اصل میں تو خشوع و خضوع انسان کو نصیب ہی ہوتا ہے اکیلے کی نماز میں. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن اگر سمجھ میں آنے لگے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. از اٹ کمپلسری ٹو سٹ لائک التحیات ان سیکنڈ پارٹ آف خطبہ جمعہ؟ نہیں, یہ ہمارے یہاں لوگوں نے اب دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ تحیات کی طرح بیٹھتے ہیں اور پہلے والے میں یوں ہوتے ہیں اور دوسرے میں یوں. نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جی. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ خطبے کو سمجھیں, اس کو توجہ سے سنیں. وہ انفارچونیٹلی عربی میں ایسی تیزی سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہیے. ٹو برنگ کمپلیٹ کنسنٹریشن ڈیورنگ نماز کین وی کلوز آر آئیز؟ دیکھیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آئیز کلوز کرنے سے کیا فرق پڑے گا, آپ کی آنکھوں کے آگے ایک اندھیرا ہی آئے گا. لیکن اگر آپ کو ابتدا میں ایسا کرنا سے کوئی فرق پڑتا ہے بے شک کر لیں, لیکن اس کو نماز کا پرماننٹ حصہ نہیں بنانا چاہیے. آپ یقین جانیے کہ آنکھیں کھول کے بھی آدمی کو توجہ حاصل ہو جاتی ہے. اس میں آنکھیں بند کرنے سے تو انسان جو انسان کی اصل حیت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی, وہ کچھ مجروح سی, متاثر سی ہوتی ہے. I have a 6-year-old son. I want him to learn Arabic for Quran understanding. What's the right age to do so? دیکھیں بے ایج اگر وہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کو زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ بچے کی دلچسپی بھی اس میں ہو. کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں 6 سال کی عمر میں آپ اس کے اوپر ایک ایسی چیز ٹھونسنے کی کوشش کریں کہ جو جب اس کو موقع ملے آپ سے آزاد ہونے کا تو کہیے اللہ کا شکر ہے جی اب میں بچ گیا. سو اس کو شوق بھی پیدا کریں, اور اگر آپ محسوس کریں کہ اس کو شوق ہے تو 6 سال کی عمر ہو یا 10 سال کی عمر ہو, جب کبھی وہ شوق پیدا ہو جائے اس عمر کے مطابق آپ اس کو عربی کو پڑھانے سکھانے کی کوشش کریں. قرآن کا ترجمہ, کوئی اچھی کتاب مل جائے. جب اللہ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو آلریڈی فرشتوں کو بولا کہ اس کو زمین کی بادشاہی دوں گا. پھر یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ پہاڑوں سے پوچھا, درختوں سے بھی پوچھا, سب سے پوچھا؟ یہ جو ان سے پوچھنا ہے یہ اس سے پہلے ہو گیا تھا. یعنی یہ جتنا بھی پوچھنا ہے وہ اس نے جو بھی شکل اختیار کی, چاہے لٹرل سینس میں ایسا ہوا, چاہے یہ محض ایک میٹافوریکل ایکسپریشن ہے, یہ اصل میں اس واقعے سے پہلے کی بات ہے جب اللہ نے انسان کا انتخاب کر لیا بالآخر. تو اس کے بعد ہے کہ جو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کو پیش کیا. تو اب ہم نے یہ سوالات بھی پورے کر لیے, تو اب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, نماز پڑھتے ہیں. ایک اچانک ایک سوال آ گیا. If we offer prayer behind the imam, is it compulsory for one to recite Surah Al-Fatiha or no? دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ امام صاحب
اونچی آواز میں سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں، تو تب تو آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن مجید جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو سننا چاہیے. آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے، ڈسٹریکٹ ہوں گے. لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں کہ جب امام صاحب اگرچہ کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. ورنہ اور آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہ کے تو آپ کو خیالات آئیں گے. آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کی بھی کوئی آپ پڑھ لیں. ہاں بالکل. اگر آپ سورہ فاتحہ آپ نے مکمل کر لی، اب اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو جو چاہے پڑھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ 3 پڑھ رہے ہیں کہ 4 پڑھ رہے ہیں کہ 5 پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں اپنی پڑھتے ہیں. اتحیات میں بھی جب آپ پڑھیں بیٹھیں گے تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پڑھیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے رکوع میں یہی چیز پڑھ رہے ہیں. نہیں، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں. ویریبل ٹائمنگ ہوتا ہے کہ 3 کبھی 6. ہاں.